السلام کی رحمت ہے. جہاں یہ رحمت کا اسپیکٹ بیان کیا، اور حضور علیہ السلام کی رحمت کے تو کروڑوں گوشے، اربوں گوشے ہیں جن کا احاطہ بھی نہیں انسانی عقل کر سکتی. ان میں سے ایک رحمت ایسی بھی ہے، ایک شان حضور علیہ السلام کی رحمت کی، پہلے سمجھ گئے نا آپ. اس میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے آج پوری انسانیت پر، حتیٰ کہ انگلینڈ پر اور یورپ پر اور عالم مغرب پر بھی اپنی رحمت فرمائی. وہ رحمت کیا ہے کہ پوری دنیا جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. آقا علیہ السلام نے جہالت کی بھری ہوئی دنیا میں جدید علم اور سائنسی تحقیقات کا دروازہ کھولا، اور آج انسانیت جس مقام پر علم تک پہنچی ہے، جس مقام تک، اس مقام تک پہنچانے کا دروازہ کھولنے والے تاجدار کائنات ہیں. یہ جو علم کی روشنی نظر آ رہی ہے اور سائنسی تحقیقات نظر آ رہی ہیں، جو ساری سائنسی تحقیقات بھی، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے دنیا کو سائنس ملی ہے. یہ دروازہ آقا علیہ السلام نے کھولا ہے. آقا علیہ السلام سے پہلے یہ دروازہ بند تھا، اور بنیاد آقا علیہ السلام نے علم کی اس طرح رکھی، علم کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ امی قوم تھی، علم کا کلچر نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری سوسائٹی کو، کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا اور ایجوکیشن سسٹم انفورس کیا. اب اس کو سر تاپا کان بن کر اور عقل بن کر، شعور بن کے سمجھیں. آج آپ جب علم کی بات سنتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی تعجب نہیں ہے. آپ ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی میں ہیں، ایک نالج کا کلچر ہے، سائنس کا کلچر ہے. 1400 سال پیچھے جائیں، جہاں لوگ پانی پینے پلانے پر بھی قتل کرتے، صدیوں تک جنگیں چلتی، قتل کرتے تھے. بچی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیتی، قتل کر دیتے. عورتوں کو رائٹس نہیں تھے، غلاموں کو رائٹس نہیں تھے، غریبوں کو رائٹس نہیں تھے، کمزوروں کو رائٹس نہیں تھے. ٹرائبل وارز تھی، سوسائٹی میں کوئی سسٹم نہیں تھا، امن نہیں تھا، امان نہیں تھی. ایک دہشت گردی تھی، قتل و غارت گری تھی، خون خرابہ تھا. اس معاشرے میں آقا علیہ السلام آئے. لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا. 10 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا مکہ، میٹروپولیٹن مکہ. بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے، میٹروپولیٹن مکہ 10 لاکھ کی آبادی تھی. صرف 15 آدمی 10 لاکھ میں ایسے تھے جو دستخط اپنا نام لکھ لیتے تھے. آؤٹ آف 1 million just 15 people would write their names. اتنی الٹریسی تھی، جہالت تھی. یہی مدینہ پاک کا عالم تھا، اس وقت یثرب تھا. ایسے معاشرے میں حضور علیہ السلام نے علم کا دروازہ کھولا. اور آگے بتاؤں گا سائنسی تحقیقات کا دروازہ کھولا. اس وقت کوئی تصور کر سکتا ہے علم کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سسٹم، ایجوکیشن سسٹم خود انفورس کیا. یہ ڈیٹیلز میری یہ کتاب ہے محمد دا پیس میکر، یہ کوئی 800-900 صفحے کی ہے. محمد دا پیس میکر، اس میں کس طرح آقا علیہ السلام نے انسانیت پہ احسان کیا اس میں بیان کیا. اور یہ ایک چیپٹر اس پر بھی ہے. الگ کتابیں بھی ہیں میری. علم کو نظام نافذ کیا اور اتنی ترجیح دی کہ غزوہ بدر میں 70 قیدی کفار مشرکین 70 قیدی آئے، اور ان کا جو رہائی کے پیسے ہوتے ہیں، رینسم منی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بے فکر ہو جائے. پریزنرز آف وار کو فرمایا. وہ میرے شہر مدینہ کے 10 بچوں کو جو پڑھنا لکھنا سکھا دے اس کو بغیر پیسے کے آزاد کر دیا جائے. اتنا انکریج کیا ایجوکیشن کو. یہ ابتدا تھی، پہلا سال تھا. 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، پریزنر آف وار آزاد کر دیا جائے گا. اتنی پیٹرونیج کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفار و مشرکین پریزنرز آف وار سے پڑھا، میں بھی انہی میں سے ہوں.
پھر عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں لکھنا پڑھنا، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، اس کی باقاعدہ اسپیشلسٹ اپوائنٹ ہوئے اور تقرری ہوئی عبادہ بن صامت کی، اور وہاں ایجوکیشن کے لیے لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی جاتی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک بورڈنگ سکول بنایا صفہ، جو ہاسٹل بھی بنایا، رات دن بھی وہیں رہیں اور رات دن پڑھائی کریں۔ اس میں بورڈرز بھی بنائے، رات دن وہیں رہ کے پڑھیں۔ ان کے لیے لکھنے پڑھنے کی کلاسز بھی وہاں جاری کی، اور آقا علیہ السلام نے ڈے اسکالرز کو بھی الاؤ کیا کہ جن کے پاس تھوڑا ٹائم ہو وہ بھی آ کے یہاں لکھ پڑھ جائیں، سنیں، علم حاصل کر کے جایا کریں۔ تعلیم کے نظام کی حوصلہ افزائی فرمائے۔ 700 سے 1000 تک اسٹوڈنٹس اس میں پڑھے، 700 سے 1000 تک۔ تعلیم کی اتنی سرپرستی فرمائی کہ دوسرے قبائل میں جو دور رہتے تھے ان کی طرف ٹیچرز بھیجتے، ٹیچرز آقا علیہ السلام نے بھیجے، حتیٰ کہ نجد کے صوبے کی طرف مختلف قبائل کے لیے 70 ٹیچرز اکٹھے ایک بار ڈسپیچ کیے، 70 ٹیچرز نیبرنگ ٹرائبز کے لیے نجد کے صوبے میں۔ آپ 1400 سال پیچھے جائیں، ایجوکیشن پر، لٹریسی ریٹ کو اونچا کرنے پر، علم پر اتنا زور دینے والا کوئی تصور میں نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے 9 ماسک سکولز بنائے، مسجدوں کے ساتھ سکول قائم کیے، 9 سکول بنائے مدینہ طیبہ میں۔ چھوٹا سا ویلیج تھا مدینہ، ایک چھوٹے سے ویلیج میں جتنی مسجد نبوی ہے اتنا ہی تھا، اور پھر اس کے بعد باہر کی بستیاں تھیں جیسے قباء۔ 9 مسجدوں کے ساتھ آقا علیہ السلام نے سکولز بنائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے والوں کے لیے، لٹریسی ریٹ کے لیے، آپ نے لکھنے کا سرکاری شعبہ بنایا، ہر چیز ریٹن ڈاکومنٹس تیار کیے۔ 229 لیٹرز بھیجے آقا علیہ السلام نے خود، ٹریٹیز کی، معاہدات کی، آفیشیل ڈاکومنٹس بنے، اور 225 ڈپلومیٹک ڈاکومنٹس بھیجے۔ 500 سے زائد آقا علیہ السلام نے، اور بعض روایات میں 1000 تک، تمام سرکاری ڈاکومنٹس ریٹن بھیجے، یعنی ہر چیز لکھ کر کرنے کا، ڈاکومنٹیشن کا کلچر پیدا کیا۔ پھر سٹیمپس ایجاد کی، جو لیٹر بھیجنا اس پر مور لگتی تھی، جو لیٹر بھیجنا اس پر مور لگتی تھی۔ یعنی کتب میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قریش میں اور حجاز میں خطوں کے اوپر مہر لگانا تھا کہ پتہ چلے یہ ڈاکومنٹ آفیشیل ہے، یہ ڈاکومنٹ آفیشیل نہیں، جعلی ہے۔ اس کی ابتدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اس سے پہلے سٹیمپ کرنا، مہر کرنے کا کلچر نہیں تھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اسپیشلائزیشن شروع کروائی خاص خاص موضوعات میں۔ فرمایا اس لیے سیدنا فاروق اعظم نے جو قرآن کو پڑھنا، اس پہ اسپیشلائز کرنا چاہے ابی بن کعب کے پاس آئے، جو لاء سمجھنا چاہے معاذ بن جبل کے پاس آئے، جو فرائض وراثت کو سمجھنا چاہے وہ زید بن ثابت کے ساتھ پاس جائے، جو خزانے اور فائنانس کا علم، فائنانس اور اکاؤنٹنگ کا علم سمجھنا چاہے وہ میرے پاس آئے۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے کہا جو کائنات کا سب کچھ سمجھنا چاہے وہ میرے پاس آئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فورن لینگویجز پڑھائیں صحابہ کو تاکہ گلوبل ایکسپینشن ہو نالج کی، ایک نالج موومنٹ بنے، اور دوسری کمیونٹیز سویلائزیشن کے ساتھ انٹریکشن ہو، دوسری زبانوں کو پڑھنے سیکھنے کا آقا علیہ السلام نے آغاز فرمایا۔ زید بن ثابت جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے چیف سیکریٹری بنے، انہوں نے پرشین زبان سیکھی حضور کے حکم پر، یونانی زبان سیکھی، گریک لینگویج، یتھوپین لینگویج سیکھی، ارامک لینگویج، سیرین لینگویج سیکھی۔ یہ بین الاقوامی زبانیں، 2 سپر پاورز تھی اس وقت، ان کی اور دیگر سب زبانیں سکھائیں۔ پھر آقا علیہ السلام کی اس جگہ پر جو صحابہ پڑھتے تھے اس میں صرف قرآن اور حدیث نہیں، لاء بھی پڑھایا جاتا،
تھیالوجی عقیدہ پڑھایا جاتا، موریلٹی پڑھائی جاتی، سوشیالوجی پڑھائی جاتی، میتھمیٹکس پڑھایا جاتا، میڈیسن پڑھائی جاتی، اسٹرونومی پڑھائی جاتی، جینیالوجی پڑھائی جاتی، ایگریکلچر پڑھائی جاتی، ٹریڈ پڑھائی جاتی، کامرس پڑھائی جاتی، فارن پالیسی پڑھائی جاتی۔ یہ میں نے جتنی آپ کو سبجیکٹس بتائے ہیں ان کا ذکر ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ میں، امام حاکم کی المستدرک میں نے مجموعی طور پہ سب روایات کو جمع کر کے بتا دیا، امام ابو داؤد کی سنن میں، امام احمد بن حنبل کی مسند میں، اور امام مالک کی موطا اور ترمذی اور بیہقی میں، ان سب کتب حدیث کو جمع کر کے میں نے یہ سارے سبجیکٹ بیان کر دیے۔ یہ صحابہ کرام کو پڑھائے جاتے تھے اور وہ ایکسپرٹ ہوتے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ویمن ایجوکیشن کا آغاز کیا، خواتین کی ویمن ایجوکیشن، اور پھر گھروں میں ان کی تعلیم ہوتی۔ قرآن مجید نے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج النبی جو آپ کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اترتا ہے اس کو یاد کرو۔ تو ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر سٹڈی سرکلز ہوتے، صحابیات مقرر تھی انہیں لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے۔ صحیح بخاری میں ہے آقا علیہ السلام نے دن مقرر فرمائے خواتین کی ایجوکیشن کے لیے، ان کو آرٹ آف ریڈنگ اور ٹیچنگ اور رائٹنگ لکھنے کے لیے۔ حضرت حفصہ پر ٹیچر مقرر کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوئٹری کی ماہر تھی، میڈیسن کی ماہر تھی، لا کی ماہر تھی، ہسٹری کی ماہر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیومن سائنسز کی ماہر تھی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، اور ابن عبد البر کی الاستیاب میں ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹوں کو پڑھانے کا بھی اجر ہے، مگر جو بیٹیوں اور بچیوں کو پڑھائے گا اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد، جو بچیوں کو پڑھائے گا اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، کتاب الجہاد والسیر، فرمایا ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، الرجل تکون لہ الامہ فیعلمها فیحسن تعلیمها ویؤدبها فیحسن ادبها۔ جو بچیوں کو پڑھائے گا اس کو دوہرا اجر ملے گا، بیٹوں کو پڑھانے کا سنگل اجر، بچیوں کو پڑھانے کا ڈبل اجر، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور صحیح بخاری کتاب العتق میں بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا، جو شخص بچی ہو جاریہ اس کو پڑھائے، تعلیم دے، تربیت دے، اس کے لیے فَلَهُ اجران، 2 اجر ہیں۔ خواتین کی ایجوکیشن پہ آقا علیہ السلام نے اتنا ایمفسائز کیا۔ پھر ایجوکیشن کو سینٹرل سبجیکٹ اور پروونشل سبجیکٹ بنایا، صوبوں کے اندر نظام تعلیم جاری کیا، اور گورنرز کی ذمہ داری دی کہ وہ انسپیکٹر جنرل ایجوکیشن بھی ہوں گے، اور سٹی ٹو سٹی وزٹ کر کے نظام تعلیم کو دیکھیں گے۔ عمر بن حزم جب گورنر یمن اپوائنٹ ہوئے تو ان کو ایجوکیشن کی وزارت بھی ساتھ دی گئی، اور وہ ایجوکیشن کے نظام کو دیکھتے تھے، انسٹیٹیوشنز کو دیکھتے تھے۔ الغرض یہ نظام تعلیم آقا علیہ السلام نے اس قدر الیبوریٹ فرمایا، اسی وجہ سے فرمایا انما العلماء۔ اب علماء کا جب آپ لفظ سنتے ہیں نا علماء کا، تو آپ کے ذہن میں آتا ہے صرف مساجد کے ائمہ، خطبہ اور بڑے بڑے علماء، علامہ صاحبان اور شیوخ، آپ کے ذہن میں یہ امیج ابھرتا ہے۔ نہیں، عربی میں العلماء سے مراد صاحبان علم ہے، صاحبان علم، علم رکھنے والے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صاحبان علم۔ آقا نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، صاحبان علم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ علم کو اتنا آقا علیہ السلام نے اونچا درجہ دیا، اور فرمایا اللہ کا نبی نہ دینار وراثت میں چھوڑتا ہے نہ درہم، انما ورث العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، جو علم حاصل کرے وہ نبی کا وارث بنتا ہے، اور اس نے نبی کی وراثت میں بہت کچھ پا لیا۔ علم کے کلچر کو اتنا ڈیولپ کیا، حتیٰ کہ فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چائنا جانا پڑے، خواہ تمہیں چائنا کیوں نہ جانا پڑے، علم حاصل کرو۔ اب یہاں تک آپ سمجھ گئے بات کو کہ یہ علم کو اتنا آقا علیہ السلام نے اس دور جاہلیت میں جب علم گالی تھی، لکھنا پڑھنا گالی تھی،
اس میں علم کو اتنا ایمفسائز کرنا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہاں تک بات تھی عمومی علم کی۔ اب سائنٹیفک نالج، آج مغربی دنیا جو فخر اور ناز کرتی ہے علم پر، سائنسی تحقیقات پر، آج جو سائنٹیفک نالج ہے آقا علیہ السلام نے اس کا دروازہ بھی کھولا۔ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ لقد تارکنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما یحرک طائر جناحیہ فی السماء الا اذکرنا منہ علما۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ہم سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، اس وقت تک آپ دنیا سے رخصت آپ نہیں ہوئے جب تک آپ نے ہمیں اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا۔ فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک علم عطا کر دیا آقا علیہ السلام نے کہ پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو کیسے اڑتا ہے، اس کے اڑنے کا اصول پرنسپل کیا ہے، لاز آف موشن کیا ہے، اور لاز آف جو اسکائی میں لاز آف فلائٹ کیا ہیں، پرندے کے اڑنے کے جو قوانین حرکت ہیں اور اڑنے کے جو سائنسی قوانین ہیں آقا علیہ السلام نے وہ بھی بتا دی ہمیں، جن کو آج کے دور میں نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے سائنسدان بیان کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا تھا، لا آف موشنز۔ اینڈ وین دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم parted from us, he had not left without telling us how a bird in the sky moves his wings۔ اب یہاں میں ایک خاص چیز کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مراد لے کہ اس میں لا آف موشنز نہیں تھے تو اگر لا آف موشن نہیں بتائے تو بھلا پھر اور بھی کوئی چیز بتانے کی ہے؟ باقی جو پرندہ پر اڑاتا ہے وہ تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اس میں بتانے کا اور کیا ہے؟ بھئی پرندہ پر ایسے کر رہا ہے اور اس طرح چل رہا ہے تو اور بتانے کا کیا ہے؟ فرمایا وما یحرک طائر جناحیہ فی السماء الا اذکرنا منہ علما۔ علم سائنس کو کہتے ہیں، پرندے کے اس طرح پر ہلا کر اڑنا، اس کی جو سائنس ہے وہ بھی ہمیں بتا دی، سائنس۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، and he had even told us about the laws of motion and the theory of flight on which the modern aviation science has been based۔ جو ماڈرن ایویشن کی سائنس ہے اس کی سائنس بھی آقا علیہ السلام نے ہمیں بتا دی۔ امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث دوبارہ روایت کی، وہاں تھا وما یحرک موشن، لا آف موشن۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وما یتقلب فی السماء طائر الا ذکرنا منہ علما۔ وہاں وما یحرک، یہاں فرمایا وما یتقلب، فرمایا جو چینج آف الٹیٹیوڈ ہے، وہ جو پرندہ کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، جو چینج آف الٹیٹیوڈ ہے، فرمایا وہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، وہ اس کا یہ اصول اور پرنسپل بھی سائنٹیفک حضور نے ہمیں بتا دیا۔ And when the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم parted from us, he had not left without telling us how a bird changes altitude, pulls GS plus and GS minus, and how it takes turns and yaws in the sky۔ یہ جو تھیوری آف فلائٹ ہے اور ایویشن کا، اور اس سے جہازوں کا اڑنا نکلا ہے، ہم نے آقا علیہ السلام نے یہ سائنسی اصول بھی ہمیں بتا دیا تھا، یہ سائنسی اصول بھی بتا دیا تھا۔ اب یہاں میں ایک ضمناً حدیث بیان کر دوں، متفق علیہ، بخاری مسلم کی، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما وما ترک شیئا یکون فی مقام ذلک الا قیام الساعہ الا حدث بہ۔ قیامت تک جو ہونے والا تھا اور جو علم تھے، جو واقعات تھے، جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، آقا علیہ السلام نے ہمیں سارا کچھ بتا دیا۔ یہ متفق علیہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سیدنا فاروق، یہ بھی صحیح بخاری کی، فرمایا قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم فحفظه من حفظه ونسيه من نسيه۔
فرمایا کائنات کی بگننگ سے ہاؤ دس یونیورس واز کریٹڈ، ہاؤ دس یونیورس واز کریٹڈ، بگ بینگ تھیوری، کس طرح کائنات بنی، کیسے ایکسپلوژن ہوا، بگ بینگ کیسے ہوا، کس طرح مادہ بنا، کس طرح انرجی بنی، کس طرح فورسز بنی، کس طرح کائنات بنی، کس طرح ایکسپینڈ ہوئی، بگننگ سے لے کے قیامت اینڈ آف دا ٹائم تک آقا علیہ السلام نے ہمیں سارا کچھ بتا دیا۔ تو جس کو جتنا سمجھ میں آیا یاد رہا وہ یاد رہ گیا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یہ علم دیا آقا علیہ السلام نے، دروازہ کھولا۔ اور پھر حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فجر سے غروب آفتاب تک سارا دن آقا نے خطاب فرمایا، فجر سے غروب آفتاب مغرب تک سارا دن خطاب کیا۔ فرمایا فاخبرنا بما هو کائن فاخبرنا بما کان وبما هو کائن فاعلمنا احفظنا۔ کائنات کی بگننگ سے لے کے اینڈ آف دا ٹائم تک آقا علیہ السلام نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اب ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے، سب سے بڑا جس نے وہ باتیں یاد رکھی۔ یہ وہ ان میں سے میں یہ بتا رہا ہوں جو سب کچھ بتایا، ان میں یہ سائنٹیفک نالج دیا آقا علیہ السلام نے، سائنٹیفک نالج۔ اب جب یہ فرما دیا تو سائنس دان پھر ایک ایک کلمہ سن کر تحقیق میں لگ پڑے کہ آقا نے فرمایا یہی ہوگا، آقا نے فرمایا یہی ہوگا، تو تحقیق میں لگ پڑے، ریسرچ ہونے لگی۔ اب اس کے ساتھ اب میں یہ ایک بڑی عجب چیز آپ کو بتاؤں آج کہ کس طرح سائنٹیفک نالج کے ذریعے آقا نے امت کو اور انسانیت پہ کرم کیا۔ آج مغربی دنیا کا ہر سائنسدان علم نبوت مصطفیٰ کا احسان مند ہے۔ تحقیق کے سارے دروازے آقا نے کھولے، ترقی کے سارے دروازے آقا علیہ السلام نے کھولے ہیں، ورنہ انسانیت پستی میں، جہالت میں، اندھیرے میں گری پڑی تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے جو اس کو شان عطا کی، یہ وہ آقا علیہ السلام نے علم دیے انسانیت کو، اور اسی طرح تمام علوم انسانیت پر کھولے۔ آقا علیہ السلام نے تمام علوم کھولے انسانیت پر، یہ امبریالوجی تک ہی محدود نہیں ہے، سارے علوم انسانیت پر کھولے۔ آقا علیہ السلام نے میڈیکل سائنسز کھولی، باٹنی کھولی، اس کے دروازے کھولے، مکینکس کے کھولے، زوالوجی کے کھولے، بیالوجی کے کھولے، جیالوجی کے کھولے، اپتھلمولوجی کے کھولے، انستھیزیا کے دروازے کھولے، کیمسٹری کے کھولے، میتھمیٹکس کے کھولے، فزکس کے کھولے، مکینکس کے دروازے کھولے، ڈائنامکس کے کھولے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس میں سے ایک ایک سبجیکٹ کو بھی کتابوں سے بیان کروں، یہ سب کچھ بیان کیا، یہ کتابیں پڑھی ہیں ساری، ان کے اندر درج ہے۔ سوشیالوجی کے کھولے، جیوگرافی کے، کمیونیکیشن کے، اسٹرانومی کے، اسٹرالوجی کے، الجبرا کے، جیومیٹری کے، میڈیکل ڈرگز، میڈیکل سائنسز، فارماکولوجی کے، سرجری کے، آقا علیہ السلام نے انجینئرنگ کے، ٹیکنالوجی کے، یہ ساری جو ہیومن سائنسز ہیں آقا علیہ السلام نے سب کے اشارے دے کر دروازے کھولے، اور آگے انسانیت کو ترغیب دی کہ انسانیت ان چیزوں کے اوپر تحقیق کر کے علم کو آگے بڑھائے گی۔ اور یہ علم مکہ اور مدینہ سے جو آقا علیہ السلام نے دیا، اس علم کی میراث کو لے کے صحابہ شام میں پہنچے، بغداد میں پہنچے، بصرہ پہنچے، دمشق پہنچے، ایران میں پہنچے، پرشیا میں پہنچے، اسپین فتح کیا، افریقہ میں پہنچے، کورڈوبا میں پہنچے، اور پھر ان ذرائع سے وہ سارا علم یورپ میں پہنچا، یہ سارا علم یورپ میں پہنچا۔ جان برونوفسکی لکھتا ہے دا اسینٹ آف مین میں، یہ کتاب ہے دا اسینٹ آف مین، جان برونوفسکی کی، اس کے ریفرنسز ہیں طویل، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ وہ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم had been firm that Islam was not to be a religion of miracles. It became an intellectual content, a pattern of contemplation and analysis. رابرٹ بریفالٹ لکھتا ہے اپنی کتاب دا میکنگ آف ہیومینٹی میں، یہ دا میکنگ آف ہیومینٹی یہ پڑھی، وہ کہتا ہے فار آل دو دیر از ناٹ اے سنگل ایسپیکٹ آف یورپین گروتھ in which the decisive influence of Islamic culture is not traceable.
And he further writes, what we call science arose in Europe as a result of a new spirit of inquiry, of new methods of investigation, new methods of experiments, observation, measurement, development, unknown to the Greeks. All these new methods were unknown to the Greeks. That spirit and those methods were introduced into the European world by the Arabs. کہتے پہلے تو یونان کا علم تھا نا، گریک اس علم سے واقف ہی نہیں تھا. یہ یورپ میں اور انگلینڈ میں عرب مسلمانوں حضور کے غلاموں کے ذریعے پہنچا. جوزف شیخٹ اور سی ای بوزورتھ وہ دا لیگیسی آف اسلام میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیر از نو ڈاؤٹ that the Islamic sciences exerted a great influence on the rise of European sciences. And in this renaissance of knowledge in the West, there was no single influence but diverse ones. The main influence was, of course, from Spain, then from Italy and Palestine, who had mixed with Muslims, the Europeans, and European culture with Muslim culture. سارا یورپ کے اندر سائنسی نالج اس چینل سے آیا. نامور تاریخ دان ہے پروفیسر ہٹی. وہ اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربز میں لکھتا ہے. پروفیسر ہٹی وہ کہتا ہے دا بلک آف دس سائنٹیفک میٹیریل ویدر ایسٹرونومیکل ایسٹرولوجیکل اور جیوگرافیکل penetrated the West through Spanish and Sicilian Islamic channels. یہ عربوں اور اسلام کے چینل کے ذریعے پہنچا. اور پروفیسر ہیٹی again writes, not only or most of the star names in European languages of Arabic origin, but a number of technical terms are likewise of Arabic etymology and testify to the rich legacy of Islam to Western Europe. یہ سارے علوم وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذریعے پہنچے پوری دنیا تک. اور جیکب جو ہے برونوفسکی وہ لکھتا ہے اپنی کتاب دا ایسنٹ آف مین. وہ کہتا ہے دا کمنگ آف اسلام، بڑا امپورٹنٹ پیراگراف ہے کتاب کے پیج 129 پر. دا کمنگ آف اسلام 600 years after Christ was the new powerful impulse. It started as a local event, uncertain in its outcome, but once Muhammad conquered Mecca in AD 630, it took the southern world by storm. In 100 years, Islam captured Alexandria, established a fabulous city of learning in Baghdad, and thrust its frontier to the east beyond Isfahan in Persia. And Muslim empire reached from Spain or southern France to the borders of China and India, an empire of spectacular strength and grace, while Europe lapsed in the dark ages. اور وہ کہتا ہے Muhammadan writers, Muhammadan Musannif, depersonalized and formalized the Godhead, and mysticism of Islam is not blood and wine, flesh and bread, but an unearthly ecstasy. اور وہ بیان کرتا حتیٰ کہ یہ جو آپ لکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 یہ جو 19 215 16 یہ جو نومیریکلز ہیں ماڈرن ڈیسیملز، اس کے موجد بھی غلامان مصطفیٰ ہیں. یہ ویسٹرن ورلڈ میں ایجاد نہیں ہوئے، یاد رکھ لیں. یہ ویسٹرن ورلڈ اور یورپ نے ایجاد نہیں کیے. گریک سے جو نالج آیا تھا میتھمیٹکس کا اور نیومیریکلز کا اور ڈیسیملز کا، وہ تھا جیسے لکھتے ہیں آپ رومن طریقے میں 1 پھر 2 پھر 3 پھر اس طرح 4 پھر 5 پھر 5 کے بعد 1 6 پھر 10 لکھنا ہو تو ایکس لکھتے ہیں، 20 لکھنا ہو تو 2 بار ایکس لکھتے ہیں، 30 لکھنا ہو تو 3 بار ایکس لکھتے ہیں. اس طرح پھر آپ 10 کے بعد 15 لکھنا ہو تو ایکس وی 1. اس طرح یہ طریقے تھے لکھائی کے، یہ طریقے تھے. حتیٰ کہ اگر لکھنا ہو 1825
1825. اگر یہ لکھنا تھا تو لکھا جاتا تھا MDCCCXXV. اس طرح نومیریکل لکھتے تھے. اس کا مطلب ہے 1825. یہ انسانیت تو مر گئی ہوتی. XVDCC لکھ کر پوری سطر پورا برمنگھم ہی ختم ہو جاتا. آپ کو لکھنا پڑ جاتا اگر 1 لاکھ ملین بلین ٹریلین, تو آپ کے پاس زیرو کے موجد بھی غلامان مصطفیٰ ہیں. زیرو اور صفر بھی عرب نے, اسلام نے ایجاد کیا. ویسٹرن ورلڈ کے پاس زیرو بھی نہیں تھا, ماڈرن ڈیسیملز بھی نہیں تھے, نمبرز بھی نہیں تھے, نوٹیشنز نومیریکل جو وہ بھی نہیں تھے. 1 2 3 4 5 اس کا موجد بھی حضور کا دین ہے. M was equal to 1000. اگر 1000 لکھنا ہے تو لکھتے تھے M. اگر 500 لکھنا ہے تو لکھتے تھے D. اگر لکھنا ہے 100 تو لکھتے تھے C. MDC means 1000 plus 100 plus 500 plus 100. 1600 لکھنا ہو تو لکھتے تھے MDC. 300 لکھنا ہے تو CCC. XX کا مطلب ہے 10 plus 10. یہ نظام تھا. اور V کا مطلب تھا 5. اسلام نے ریپلیس کر دیے سارے فگرز کو ماڈرن ڈیسیمل نوٹیشن کے ساتھ, اور سٹل اس کو ہسٹری کی زبان میں عربک نوٹیشنز کہتے ہیں. یہ انسانیت پر احسان, حضور کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. یہ کسی مغرب نے نہیں دی, یہ یاد رکھ لیں. اس طرح زیرو, ایک کے ساتھ ایک زیرو لگ دیا 10 بن گئے. You put 2 zeros, it becomes 100. You put 3 zeros, becomes 1000. 4 زیرو لکھ دیں, becomes 10,000. اس طرح 5 زیرو کر دیں تو ایک 100,000 بن گیا. ملین بلین ٹریلین زیرو لگاتے جائیں. زیرو کا کنسیپٹ بھی مصطفیٰ کی رحمت ہے. میتھمیٹکس آقا کے غلاموں نے دیا ہے. یہ کتاب میں لکھتے ہیں The Ascent of Man میں پیج 131. The Arabic notation requires the invention of a zero. The word zero and صفر are Arab words. زیرو بھی اور صفر کہتے ہیں نا, یہ عرب ورڈز ہیں. So are algebra عرب ورڈ ہے, almanac عرب ورڈ ہے, zenith عرب ورڈ ہے. A dozen others in mathematics and astronomy. The Arabs brought the decimal system from India about اتنے, but it did not take hold in Europe for another 500 years after that. یورپ کو اسلام سے ملا, عربوں سے ملا. پھر یہ تمام اسلامک اسپین کا پورا دور اسلام کا سائنسی ترقی کا. پھر جب دوبارہ اسپین کو فتح کیا, مسیحی دنیا نے دوبارہ فتح کیا, تو پھر وہ اسلام کے سارے علم کو اپنے ملکوں میں ٹرانسلیشن شروع کرنے لگے, اور ٹرانسلیشن موومنٹ شروع ہوئی. جیسے مسلمانوں نے گریک نالج کو اور پوری دنیا کے نالج کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اور جمع کیا تھا, 700-800 سال کے بعد اسلام کی ساری سائنسز اور ٹیکنالوجیز کرسچن یورپ نے اسلامک اسپین سے ترجمے کیے اسلامک لینگویجز کے. اور یہ مونٹگومری واٹ ہے, مونٹگومری واٹ, اس کی کتاب ہے انفلوئنس آف اسلام آن میڈیول یورپ. اس کا پیج 58 سے شروع ہو جاتا ہے وہ, اور وہ پورا رابطہ بتاتا, ایک ایک کا نام گر کر. انہوں نے کرسچن اسکالرز کے, بشپس کے, بڑے بڑے پوپس کے, لیڈرز کے نام لکھے ہیں جو اسپین گئے, جنہوں نے کتابیں لی. ایک ایک شخص نے ایک 100 کتابوں کے عربی سے لیٹن میں ترجمے کیے, جرمن میں ترجمے کیے. میڈیسن نالج کا جرمن اسکالرز نے, اٹیلین اسکالرز نے, افریقن اسکالرز نے, سلرنو میں, ٹولیڈو میں یہ ترجموں کے گھر بنے. پوپ انوالو ہوئے, مختلف اسکالرز انوالو ہوئے. ٹولیڈو 1085 میں ہوا. ان کے مختلف لوگ ہیں جنہوں نے پھر ٹرانسلیشنز کی, عربی کی اسلامی سائنس اور تاریخ کی کتابیں یورپ کی مختلف لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئیں. اسکاٹ لینڈ کا مائیکل اسکاٹ, یہ اسکاٹ لینڈ کا, اس نے 1236 سے پہلے اسکاٹ لینڈ میں ڈیتھ ہوئی, اس نے ترجمے کیے. جیوز ابراہم ہے ہیا کا, اس نے ترجمے کیے.
حالی عباس کی کتابوں کے ترجمے کیے. اس طرح انگلینڈ کے اسکالر تھے، فرانس میں جا کے پڑھے، پھر سسلی گئے، پھر اسلامک اسپین گئے اور ترجمے کر کے انگلینڈ میں لے کے آئے. انگلینڈ میں، لندن میں، کیمبرج میں، آکسفورڈ میں لے کے آئے، بغداد یونیورسٹی کے لے کے آئے، نظامیہ کے لے کے آئے، مستنصریہ کے لے کے آئے، کورڈوبا سے لے کے آئے، دماسکس سے لے کے آئے. پھر یہ ترجمے ہیبریو میں ہوئے عربی سے، لیٹن میں ہوئے، جرمن میں ہوئے، ابن عزرا نے کیے، اور روم کے اندر آرچ بشپ آف کینٹربری نے کام کیا. اس زمانے کا آرچ بشپ آف کینٹربری سسلی میں جا کر، ہوئنسٹافن میں جا کر عرب کی تمام جتنی کتابیں تھیں سینکڑوں کی تعداد میں، میتھمیٹکس میں، آسٹرونومی میں، میڈیسن میں، یورپ میں ٹرانسلیٹ ہوئی. فرانس کے ذریعے، ان تمام کتابوں کے ذریعے یہ ٹرانسلیشن کرتے کرتے اس وقت آکسفورڈ میں یہ ترجموں کے دروازے کھلے اور یہاں اسلام کا پورا ذخیرہ ماڈرن انگلش اور یورپین لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا. مامون و رشید کے زمانے میں جو مسلمانوں نے کام کیا تھا پوری دنیا کے علم کو ٹرانسلیٹ کر کے اسلامی دنیا میں محفوظ کرنے کا، 800 سال کے بعد یورپ اور انگلینڈ کے تمام لوگوں نے اسلام کے ذخیرہ علم کو ان زبانوں میں منتقل کیا، ان زبانوں میں. اور آخری چیز یہاں میں بطور ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ذہن نشین کرنے والی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جتنے اسکالر ہمارے ہوئے، یہ اسلامی دنیا کے سائنسدان، انہوں نے جو کچھ ذخیرے چھوڑے اور ان کے اسلامک ورلڈ میں جتنے ٹرانسلیشنز ہوئے، اور وہ جو بڑے بڑے سائنسدان اس پوری دنیا میں جن کے نام ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور ان کے تذکرے سنتے ہیں، ان کی اچیومنٹس جو اسلامی ورلڈ میں ہوئی وہ ساری کی ساری ویسٹرن ورلڈ میں ٹرانسلیٹ ہوئی. اور اگر صرف ان ناموں کو جمع کریں، ان ناموں کو ہی صرف، تو ان کی لسٹ اتنی بڑی بن جاتی ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے کہ جن کے کام انگلینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں، یورپ میں، جرمنی میں، اسپین میں سارے ٹرانسلیٹ ہوئے. ابن جلجل، اس کے کام میڈیکل ہربز کے اوپر پروڈیوس ہوئے اسلام کے، یہ 322 to 384 ہجرہ، آقا علیہ السلام کے دور کے 300 سال کے بعد. ابو جعفر ابن الجزار ٹونیزیا کے 369 ہجری، 4 صدی، وہ ڈرگ تھیراپی کے اوپر ساری چیزیں اور سمٹمز اور ڈیزیزز کے ٹریٹمنٹ کے اوپر 30 کتابیں تھیں جو ٹرانسلیٹ ہو کے یورپ میں اور انگلینڈ میں آئیں. عبد اللطیف البغدادی، اناٹمی میں ان کی سٹڈیز ٹرانسلیٹ ہوئیں لیٹن، جرمن اور فرینچ لینگویج میں. اور اسی طرح پھر ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب ٹرانسلیٹ ہوئی، جس کو کینن کہتے ہیں، میڈیکل کینن، وہ لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئی 12 صدی تک. پھر یورپ میں 17 صدی تک ٹیکسٹ بکس آف میڈیکل سکولز رہی، اور 100 کتابیں ابن سینا کی الگ لکھی جو انگلینڈ میں اور یورپ میں ٹرانسلیٹ ہوئی، لیٹن، جرمن، فرینچ، اٹیلین اور انگلش لینگویجز میں. اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک پڑھائی جاتی رہی. یہاں سے ماڈرن نالج ڈیولپ ہوا. زکریا القزوینی، انہوں نے ارسطوٹل سے لے کے ان کے زمانے تک سائنسی غلطیوں کو دور کیا اور وہ نالج کمپلیٹ ہوا. زکریا القزوینی کے بعد حمداللہ القزوینی اور ابن النفیس، ماڈرن میڈیسن کے وہ فاؤنڈر ہوئے. 13ویں 14ویں صدی تک انہوں نے ہارٹ اور لنگز کا کنیکشن بیان کیا. ابن النفیس نے، دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا. انہوں نے بتایا کہ آرٹریز آکسیجنیٹڈ آکسیجن لے کے بلڈ کو باڈی میں سپلائی کرتی ہیں، اور بتایا کہ وینز ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ واپس ہارٹ کی طرف لاتی ہیں، اور آکسیجنیشن کے لیے لنگز میں جاتا ہے. یہ سارا فینومینا ابن النفیس نے آج سے 800 سال پہلے بیان کیا. جو ماڈرن میڈیسن اور جو ہماری ہارٹ کی جو پوری تفصیل وہ اس کے اوپر. علی بن عیسیٰ، انہوں نے 3 والیومز کی کتاب لکھی آنکھوں کی امراض پر، وہ ترجمے ہوئے لیٹن میں، جرمن نے، پھر انگلش میں انگلینڈ کے اندر نالج آیا. البیرونی نے 11ویں صدی میں فزکس کے اندر لکھ دیا. پہلے یہ عقیدہ تھا کہ سورج زمین کے گرد پھرتا ہے. البیرونی نے
آج سے 1000 سال قبل he is the first person to say that earth rotates around its axis even around the sun. اور یہ نالج گیلیلیو نے پھر جا کے بیان کیا، جس پر اس پر مقدمے چلے اور جیل کی سزا ہوئی، اور اس کو جا کے نیوٹن نے اسٹیبلش کیا۔ یہ زمین کا سورج کے گرد اور تمام جو سولر سسٹم کے اندر سیاروں کا گردش کرنا، یہ مغربی دنیا کو آج 300 سال پہلے پتہ چلا، 300 سال، اور 1000 سال قبل بیرونی بیان کر چکے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات کا احسان ہے کہ ان کے غلاموں نے سائنسی ترقی کا سارا فیض انسانیت کو عطا کیا۔ پھر زکریہ رازی نے پہنچایا، برہان الدین نفیس نے، اسماعیل جرجانی نے، قطب الدین شیرازی نے، منصور ابن محمد نے، ابو القاسم زہراوی نے، میتھمیٹکس میں، آسٹرونومی میں، میڈیسن میں، اناٹومی میں ساری کتابیں لکھی جو انگلش لینگویج میں، جرمن میں، فرینچ میں، اٹیلین میں، لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہو کر یہاں ویسٹرن ورلڈ تک پہنچی۔ اور اسی طرح پھر ثابت بن قرہ نے چیزیں لکھی، اور اس کے اوپر نیوٹن نے اپنی تھیوریز کو بیس کیا۔ البتانی نے الجبرا، جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری اس کے اوپر ڈیولپ کیا۔ ابو الوفا اور بزجانی نے ٹریگنومیٹری کے سارے قوانین وضع کیے۔ خوارزمی نے الجبرا کے قوانین وضع کیے۔ المغربی نے پاسکل ٹرائی اینگل کے قوانین وضع کیے۔ پاسکل سے 600 سال پہلے جو پاسکل کے نام سے ٹرائی اینگل ہے، اس کا فاؤنڈر المغربی ہے۔ پاسکل نے ترجمے کے ذریعے ان کی کتابیں پڑھی۔ ویسٹرن ورلڈ میں وہ پچھلے نام حذف ہوتے گئے، نئے نام لکھے جاتے گئے۔ ابن الحیثم نے آج سے 1000 سال قبل آپٹکس کے اوپر لکھا، اور روجر بیکن اور کیپلر، انہوں نے ابن الحیثم کے اوپر کام کر کے اس کی کتب سے لیا، اور گیلیلیو نے بھی اس کے لیا، اور ٹیلیسکوپ ان کے اصولوں پر قائم ہوئی۔ الکندی نے فزکس کی تھیوریز لکھی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جو بعد ازاں نیوٹن اور آئنسٹائن جس کو لے کے ڈیولپ کرتے ہیں، یہ الکندی نے ایجاد کی آج سے 1000 سال قبل۔ یہ سارا نالج جو مغرب کے سائنسدانوں نے جمع کیا، وہ پڑھتے رہے ہیں اسلامی سائنس اور اسلامی تحقیقات کا مطالعہ۔ یہ خیرات ہے تاجدار کائنات کی، حضور کے غلاموں کی۔ شمس الدین نے اس طرح کی لکھی کتابیں۔ علی بن عباس نے سرجری کے اوپر کینسر سرجری پرفارم کی، 10ویں صدی عیسوی میں کینسر پر سرجری پرفارم کی۔ اور کیمسٹری جابر بن حیان نے ایجاد کی، اور جابر بن حیان یہ امام جعفر الصادق کا شاگرد ہے۔ تو علم الکیمیا امام جعفر الصادق نے دیا، آقا کے گھرانے سے نکلا کیمسٹری کا نالج، ان کے شاگرد جابر بن حیان، اور پھر آگے سارے ابن الحیثم اور سارے رازی یہ نکلے۔ یعنی یہ سارا وہ ذخیرہ تھا جو مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے منبر پہ آقا نے پھیلا دیا، اور انسانیت میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ یہ وہ ذخائر تھے جو لے کر حضور کے غلام دنیا میں پھیلے، کتابیں لکھی۔ ایک ایک مصنف، سائنٹسٹ، اسکالر، فلاسفر 100 200 کتابوں کا مصنف ہوا، والیومز کا مصنف ہوا۔ وہ کتابیں پھر 800 سال کے بعد یورپ کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی دوبارہ، اور آفٹر ٹرانسلیشن یہ یورپ کا سائنٹیفک ماڈرن نالج بنا۔ یہ آقا کی رحمت للعالمین کی شان ہے۔ سارے عالم کو حضور سائنس دے گئے، ساری دنیا کو فزکس دے گئے، پوری دنیا کو میڈیسن دے گئے، پوری دنیا کو ایمبریالوجی کا علم دے گئے، کیمسٹری دے گئے، اسٹرونومی دے گئے۔ اپنے غلاموں کے ذریعے علم کی خیرات پوری کائنات کو بانٹ گئے۔ آپ کسی کو آج کسی کو علم ہے، کسی کو نہیں ہے، جتنا پڑھے گا اور کتابوں کے سمندر ہیں ان کو کھنگالے گا۔ یہ دیکھیے 3 والیومز کی کتاب ہے، 3 والیومز کی، دا وینچر آف اسلام، کانشینس اینڈ ہسٹری ان دا ورلڈ سیولائزیشن۔ یہ اس کا والیوم 2 ہے، دا ایکسپینشن آف اسلام ان دا مڈل پیریڈ۔ یہ جس کتاب کو اٹھائیں سینکڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں، سینکڑوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیمسٹری میں کوانٹیٹیو انالیسز اور کوالیٹیٹیو سب جابر بن حیان نے پیدا کیے، انہوں نے استعمال کیے۔ اور ابن الحیثم نے آگے لائٹ اسپیکٹرم کی تھیوریز آگے دیں، رینبو کی تھیوریز دیں، اس کے ایفیکٹ دیے، کیمرہ کے کنسیپٹ دیے۔ اور کوپرنیکس نے جو تھیوری دی تھی
وہ جس کو لے کے گیلیلیو اور نیوٹن آگے چلے، وہ ساری تھیوری اسٹرانومی میں وہ بنیادی طور پہ ابن الحیثم نے دی تھی اور خوارزمی نے دی تھی۔ آپ سینکڑوں کتب ہیں جن کا تعلق پڑھنے سے ہے، اور یہ کتب میں نے کوئی کتاب اسلامی مصنفین کی نہیں دی، یہ ویسٹرن اسکالرز ہسٹورینز ہیں جنہوں نے ان حقائق کو بیان کیا ہے۔ امت مسلمہ کو اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسے آقا عطا کیے، ایسے آقا عطا کیے۔ اور آقا علیہ السلام، اس لیے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، انسانیت نہیں جانتی تھی اور انسانیت جان بھی نہیں سکتی تھی، وہ سارا علم ہم نے آپ کو دے دیا اور آپ کے ذریعے انسانیت کو علم کی خیرات بانٹی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے حضور کو پیدا کیا انسان کی اکمل ترین شکل میں، اور حضور کے ذریعے علم ساری کائنات کو تقسیم کیا، بانٹا۔ وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور میرے محبوب تمہیں وہ سارا کچھ علم دیتے ہیں جو انسانیت کو معلوم نہیں تھا۔ یہ اس علم کے چند نمونے ہیں۔ انسانیت علم کے جس مقام پر 1500 سال کے بعد پہنچی، تاجدار کائنات علم کی خیرات وہ 15 صدیاں پہلے بانٹ دی تھی انسانیت کو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ پلٹ کر وہ در مصطفیٰ پہ آ جائیں۔ آقا علیہ السلام کی غلامی میں کامیابی ہے، آقا کی غلامی میں عظمت ہے، آقا کی غلامی میں ترقی ہے۔ جب سے ہم نے علم کا، حضور کی رحمت کا راستہ چھوڑا، ہم جاہل بھی بن گئے، انتہا پسند بھی بن گئے، دہشت گرد بھی بن گئے۔ جب تک علم مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ سے ہم ملتے رہے، جڑے رہے، اس وقت تک پوری امت معتدل تھی، امن والی تھی، علم والی تھی، ترقی والی تھی۔ آج دہشت گردی بھی جہالت کی پیداوار ہے، انتہا پسندی بھی جہالت کی پیداوار ہے۔ آپ کی نسلیں، ہماری نسلیں چاہیے کہ پلٹ کر آقا علیہ السلام کی در اقدس اور دہلیز پہ آ جائیں، آقا کی غلامی میں آ جائیں، حضور سے جڑیں، حضور کی غلامی اختیار کریں، حضور سے محبت کریں، حضور سے عشق کریں، حضور کی ہر ادا سے عشق کریں، حضور کی خیرات کا فیض لیں، اور جتنا زیادہ ہو اپنی نسلوں کو علم کی طرف راغب کریں، عمل صالح کی طرف راغب کریں، آقا کی نسبت اور محبت کی طرف راغب کریں۔ اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہمیں پختہ نسبت عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔